آج اللہ کا نام لے کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں. یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں اور قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے جو آج آنے لگا ہے سورۃ النساء میں. لہذا فل اٹینٹو ہوں، جس کو نیند آ رہی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی نیند جو ہے وہ مٹ جائے. ویسے بھی اب راتیں بہت لمبی ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. 7:15 عشاء ہو رہی ہے اور ابھی درس شروع ہے 8 سے لے کے 9 بجے تک، تقریباً 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. تو 2 آیات کے اندر سورۃ النساء کے رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے سارے مسائل بیان فرمائے اور اتنی مختصر اور جامع گفتگو کی کہ اس پر کتابیں در کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بلکہ احادیث کی کتابوں میں کتاب الفرائض نام کے پورے چیپٹر ہیں جن کے اندر وراثت کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا کہ کوئی شخص مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کس طرح رشتہ داروں میں ان کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. یہ وراثت کا مسئلہ. اب اس حوالے سے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وراثت کے احکام جو سورۃ النساء میں نازل ہوئے، انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 کو منسوخ کر دیا، جس کے اندر وصیت کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا کہ جب بھی کسی شخص کی موت کا وقت قریب آئے یا اس کو لگے کہ میری موت قریب ہے تو اس پر یہ چیز واجب کی گئی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا دے دیا جائے، اولاد کو اتنا دے دیا جائے. اور اس میں پھر یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ اگر مرنے والا کوئی ناانصافی کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد باقی رشتہ دار بیٹھ کر اس کی وصیت کو بدل بھی سکتے ہیں عدل کے دائرے کے اندر. لیکن اب وہ ساری آیات منسوخ ہو گئی ہیں اور ان آیات نے اس کو منسوخ کیا ہے. تو 3 ٹرمینالوجیز پہلے اصطلاحات سمجھ لیں. پہلی اصطلاح ہے عطیہ، جس کو ہم کہتے ہیں ہبہ کرنا، تحفہ دینا کسی کو. دوسری اصطلاح ہے وصیت، کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو مل جائے، یہ وصیت. اور تیسری چیز ہے وراثت، جو یہاں پر آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خود بخود آٹومیٹکلی جس کا جو حصہ ہے وہ اس کے رسپیکٹو رشتہ دار کو پہنچ جائے اور جتنی اس کی رقم ہے وہ اس کو مل جائے. تو یہ 3 ٹرمینالوجیز سمجھ لیں، 3 اصطلاحات کو. عطیہ کہتے ہیں تحفے کو، ہبہ کرنے کو. کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو تحفہ کر دیتا ہے، رقم یا کوئی اور چیز ٹینجیبل فارم کے اندر، گاڑی کر سکتا ہے، مکان کر سکتا ہے، زمین کر سکتا ہے، یہ تحفہ. لیکن اس کے اندر شرط کیا ہوگی؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چیز بیان کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کوشچن اس سے یہ کیا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو، ساری اولاد کو ایک ایک غلام ہبہ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اللہ سے ڈرو. تو اگر نہیں کیا تو اس سے بھی واپس لے لو. کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کرے، یعنی تمام اولاد میں سے ہر بیٹا ہر بیٹی برابر پروٹوکول دے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بھی ان کے اندر انصاف کرو. تو اگر زندگی میں کوئی گفٹ کیا جائے گا پھر وہ والا چکر نہیں ہوگا وراثت والا کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا اور بیٹے کو جو ہے وہ ڈبل حصہ ملے گا یا پورا حصہ ملے گا. ایسا نہیں ہوگا. زندگی میں جب بھی دیا جائے گا تو برابر ہی تقسیم کیا جائے گا. لہذا یہاں بڑی کڑوی بات ہے جو ہضم کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں 4 یا 5 لاکھ روپے کا سونا دے دیا
تو اب اس پر یہ واجب ہوگا کہ اتنی ہی رقم اپنے باقی بیٹوں کو بھی دے اور بیٹیوں کو دے. اب ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جہیز دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وراثت دے دی ہے. وراثت تو ملنی ہی ملنی ہے. اور یہ جو 2 نمبریاں چل رہی ہیں کہ بہنوں سے بھائی جو ہیں وہ ان کو شرمندہ کر کے وراثت میں معاف کروا لیتے ہیں, جی اسی بھنا تے بھراواں کو لانیاں چنگیاں لگنیاں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھائی رکھ لیں سارا حصہ. تو یہ چیز کرنا بھی قطعاً جائز نہیں ہے, مطلقاً یہ چیز حرام ہے, اور یہ اسلام کے قوانین کا مذاق اڑانے والی بات ہے. تو اگر زندگی میں تحفہ دیا جائے گا تو برابر دیا جائے گا, ادروائز جس کو دیا ہے اس سے بھی لے لے. اسی طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے اس کے کسی پرابلم کے اندر, تو اب اس کو اتنی رقم باقیوں کو بھی دینی ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باقی بیٹے خود اپنی مرضی سے معاف کر دیں, وہ الگ بات ہے, لیکن اس پر باپ پر یہ چیز واجب ہوگی کہ وہ ان کو وہ چیز دے. دوسری حدیث اسی ضمن میں جامعہ ترمذی, ابو داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, سنن اربع چاروں کتابوں کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کو تحفہ دے کر اس سے واپس لے لے. اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ جو کتا ضرورت سے زیادہ کھا کر کہہ کر دیتا ہے اور پھر اپنی کہہ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے. اس لیول کی مثال آپ نے بیان فرمائی. اور یہ والا جو پورشن ہے نا کہ تحفہ واپس لے کر اسی طرح ہی ہے جیسے کہہ کر کے چاٹ لینا, یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اتنا حصہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسیپشن دے دی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں والد اپنا تحفہ دیا ہوا واپس لے سکتا ہے. اسی حدیث میں موجود ہے, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں. اس کے علاوہ کسی کے لیے ایکسیپشن نہیں ہے. والد اگر اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس چیز کا مجاز ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے, کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو باپ اپنی اولاد سے دیا ہوا تحفہ واپس لے سکتا ہے, لیکن باپ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کوئی چیز نہ ملے. باپ کا باپ بھی آ جائے نا تو وہ اس کو اولاد کو آگ نہیں کر سکتا, کیونکہ وراثت جو تقسیم ہونی ہے اٹ از این obligation فرام آلمائٹی اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اس کو کوئی چینج کرے گا یا چینج کرنے کو جائز سمجھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے وہ شخص. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے وراثت کے اعتبار سے. تیسری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں, اس کے لیے وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے یا فلاں فلاں کو دے دی جائے. بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بیٹی کی تو ویسے ہی شادی ہو جانی ہے تو وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا 2/3 مال جو ہے 2/3 یہ خیرات کر دوں, یہ وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو مل جائے. اب یہ وصیت والی چیز شروع ہو گئی ہے. وصیت کا تعلق ہے مرنے کے بعد, تحفے کا تعلق ہے زندگی میں. وصیت کا تعلق ہے مرنے کے بعد کہ انسان زندہ ہے اور یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو ملے گی, جب تک میں زندہ ہوں تو میرے پاس رہے گی. یہ ہوتی ہے وصیت. اور پھر تیسری چیز آئے گی وراثت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آدھی دولت کے لیے وصیت کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ کبھی نہیں کا لفظ آتا ہی نہیں تھا. آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے, لیکن اس موقع میں نے وہ الفاظ غور سے پڑھے, نہیں کے الفاظ ہیں نہیں. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنا 1/3 مال وصیت کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو اتنا کر سکتے ہو، لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے پھر محدثین کی یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ 1/3 کے بجائے 1/4 مال جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک منشا ہے اس کے اندر اندر بات رہے۔ ویسے 1/3 بھی کوئی کر دے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے، لیکن یہ بالکل ایج پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 پر بالکل ایج پہ اجازت دی کہ تم اس کی وصیت کر سکتے ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لاجیکل بات ارشاد فرمائی، اور اسلام دین فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چیز چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کر مرو کہ وہ لوگوں سے مانگتی نہ پھرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی اولاد پر، بیوی بچوں پر، ان پر جو خرچ کرتے ہو، اللہ کے حضور اس کا اجر لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو بیوی کو لقمہ کھلاتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور تمہارا اجر لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کیا پیارا کنسپٹ ہے اسلام کا، ہر چیز کو محیط کیے ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درس قرآن کوئی سنے گا تو اس کو پتا چلے گا نا اسلام کیا ہے۔ ہم نے تو اسلام رکھ لیا ہے پگڑی میں، داڑھی میں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ سرخی میک اپ کر لو، یہ اسلام ہے۔ تو بھائیو یہ یاد رکھیں، میرے استاد اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ زاویہ پروگرام بھی ان کا ٹی وی پہ چلتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو اس جہاز میں نئی سیٹیں لگا کر اس کو پینٹ اور رنگ اور روغن کر کے آپ اڑا نہیں سکتے۔ تو یہ سارے جہاز ہی ہیں اس وقت مولوی، یہ سرخی پاؤڈر کیا ہوا نا، اللہ ماشاء اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت یہ سرخی پاؤڈر ہی ہے۔ اس سے معاذ اللہ میں کوئی امامے کی یا داڑھی کی یا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی توہین نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی آڑ کے اندر جو 2 نمبریاں کی جا رہی ہیں اور تسمیے پھیر پھیر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی پھٹیچر سا جہاز ہو لیکن اس کا انجن ٹھیک ہو، وہ اڑ سکتا ہے، گیٹ اپ اس کا بے شک نہ اچھا ہو۔ تو یہ ریشو پروپورشن ہے۔ اسلام میں گیٹ اپ کی اہمیت ہے، لیکن سیکنڈری، پرائمری حیثیت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، ریاکاری نہ ہو، للہیت موجود ہو، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ لیکن ہمارے لوگ داڑھی منڈانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ جھوٹ مولوی بھی بول رہا ہے اور جھوٹ داڑھی والا بھی بول رہا ہے اور جھوٹ بغیر داڑھی والا بھی بول رہا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، غیبت کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ سود کھا رہا ہے داڑھی والا بھی بغیر داڑھی والا بھی، اور نکیر اس پر ہو رہی ہے کہ اس کی شلوار تھوڑی سی ٹخنوں سے نیچے کیوں چلی گئی۔ یہ ہمارا مینٹل لیول آپ دیکھ لیں۔ اس کو میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ پرورٹڈ نیچر ہے، مسخ شدہ نیچر، خاص دینی مسخ شدہ نیچر۔ تو ان کی کافی باتیں اچھی ہیں اور کافی باتوں سے مجھے اختلاف بھی ہے، باقی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرمانے والا ہے۔ کوئی شخص بھی پرفیکٹ 100% نہیں ہوتا، لیکن ہماری یہ عادت ہے ایز اے نیشن کہ ہم کسی کی 1 یا 2 غلطیاں پکڑ کے اس کو 0 سے ضرب دے دیتے ہیں، اس کی باقی ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں، اور اپنے بارے میں کہہ کہ ایک نیکی بھی کر لیں سب کے سامنے پرچار کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا کنسپٹ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو مفلس چھوڑ کے نہ مرو کہ وہ مانگتی پھرے لوگوں سے۔ یہ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ بھی بندہ زندہ ہے، اس نے جناب اپنی زندگی میں 4 سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ جناب وہ ایک مدرسے کو دے دی ہے۔ کسی جماعت میں وہ وقت لگا کے آیا اور واپسی پہ آگے اس نے جناب عورت اور اولاد کو کنگال کر کے تو وہ کہا جی یہ فلاں کے نام میں کرتا ہوں۔ اس ظلم کی انتہا ہے۔ انسان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے مت مرو۔ چوتھی حدیث اس زمن میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وارث کے لیے اپنی کتاب میں حق مقرر کر دیا ہے، اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے وارث کے لیے وصیت کر جائے۔ وارث کے لیے وصیت کرنا اب
قیامت تک کے لیے حرام ہے. وارث کو اتنا ہی مال ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو یہ بات بھی اب یاد رکھیں کہ وصیت اگر کرنی ہے 1/3 مال میں تو وارث کے علاوہ، اس کا ثبوت یہ حدیث ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہ جی 1/3 میں تو مجھے اجازت ہے، تو فلاں میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے، تو وہ 1/3 مال میں کہتا ہوں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو تو فلاں حصہ ملے گا، اس بیٹے کو اتنا مال فالتو بھی مل جائے، تو یہ قطعاً حرام ہے. تو ورثاء کے علاوہ کے لیے انسان وصیت کر سکتا ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی. اور اس مسئلے پہ اجماع ہے پوری امت کا، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، مکمل طور پر اس پر اتفاق پایا جاتا ہے. تو یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی اس چیز کے حوالے سے. تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ ساری بیک گراؤنڈ پتا ہو تو پھر انسان کو وراثت کے مسائل سمجھ آنے شروع ہوتے ہیں. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک چیز ہے عطیہ اور ہبہ، تحفہ کرنا، کہ انسان زندہ اور زندگی میں کسی کو گفٹ کرے تو ساری اولاد کو برابر گفٹ کرنا ہوگا، ادروائز جس کو دیا اس سے بھی واپس لینا ہوگا. دوسری چیز ہے وصیت، کہ انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ مال مل جائے، تو وصیت کر سکتا ہے 1/3 مال میں، لیکن وارث کے علاوہ وارث کو وصیت نہیں کر سکتا. اس کا تو اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہوا، اس کو دوبارہ سے نوازا نہیں جا سکتا. وارث کے علاوہ اور رشتہ داروں کے لیے، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اب بیٹا مر گیا تو بیٹے کی آگے سے اولاد ہے، پوتا پوتی تک تو وراثت نہیں جاتی، کیونکہ پوتے کا تو کوئی حق نہیں وراثت کے اندر، دادی کا ہے. تو اب دادا جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا جو مر چکا اس کی اولاد تک وراثت نہیں پہنچے گی، تو اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرا جو بیٹا مر گیا اس کی جو اولاد ہے اس کو میں 1/3 مال جو ہے وہ وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ وارث تو ہے ہی نہیں ہے. تو اب اس کے لیے وصیت والا آپشن کھلا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسکیپ روٹ اس مسئلے میں خود بخود ہمیں دے دیا ہے. اب اللہ کا نام لے کر اتنی پوری تمہیدی گفتگو کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 11. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، اس کی میراث کے بارے میں. کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا حصہ برابر ہوگا 2 لڑکیوں کے حصے کے. یعنی پوری کیلکولیشن کے بعد اگر لڑکی کے حصے میں 25,000 روپے آ رہا ہے تو لڑکے کو 50,000 روپیہ ملے گا. وہ پوری کیلکولیشن میں ایک کیس بھی کنسیڈر کر کے آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا بھی اس میں. ویسے تو اس کے جتنے کیسز بنتے ہیں وہ تقریباً سمجھے آپ 30-40 پاسبلٹیز بنتی ہیں. میرے پاس ایک پوری فائل موجود ہے جس کے اندر پورا ٹیبل بنایا ہوا ہے، 2 بیٹے ہو، 1 بیٹی ہو، پھر کیا ہے ماں نہ ہو، پھر کیا ہے باپ ہو، تو پوری کیلکولیشن ہوئی ہے اس میں. لیکن سمجھنے کے لیے خود بھی انسان کیلکولیٹ کر سکتا ہے. یہ پیورلی میتھمیٹکس ہے، اور یہ میتھمیٹکس آسان نہیں ہے، یہ ریشو پروپورشن والی میتھمیٹکس ہے، نسبت اور تناسب والی، جو ہمارے لیے جب میتھمیٹکس ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی ایک ٹف سبجیکٹ تھا. لیکن میں کوشش کروں گا اس کو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اس بات کی کہ لڑکے کا حصہ ہوگا ڈبل لڑکی سے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہو صرف لڑکیاں 2 سے زائد، 2 یا 2 سے زائد اگر لڑکیاں ہی ہوں، لڑکا نہ ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو میت نے جو چیز چھوڑی اس کا 2/3 حصہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. اگر لڑکے نہیں صرف لڑکیاں ہیں تو 2/3 مال جو ہے وہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو آدھا جو جائیداد کا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا بیٹی کو. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک میں کو، ماں کو بھی اور باپ کو بھی 1/6 حصہ ملے گا. مما ترک ان کان لہو ولد، اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے میت نے بشرطے کہ میت کی اولاد ہو. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ ولد، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُثٌ،
اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا اب 1/3 حصہ ہو جائے گا. پہلے 1/6 تھا, اب ڈبل ملے گا, 1/3 ہو جائے گا. 1/6 کو 2 سے ضرب دیں تو 2 6 کٹ کے کیا آ گیا 1/3, اور باقی بھی سارا باپ کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا پھر چھٹا حصہ ہوگا, اور یہ ساری تقسیم ہوگی من بعد وصیۃ یوصی بها, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے وصیت کی ہے, او دین, یا اس کا قرض اتارنے کے بعد. یعنی پہلی چیز فرمائی کہ وصیت پوری کرنی ہے مردے کی, دوسری چیز فرمائی قرض اتارنا ہے, اس کے بعد باقی جداد تقسیم ہونی ہے. اب یہ حیران کن بات ہے کہ پہلی چیز تو ہونی چاہیے تھی کہ اس کا قرض اتارا جائے, کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرض ایسی چیز ہے جو شہید کا بھی نہیں معاف ہوتا. یہاں ترتیب کیوں الٹی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرنے والے نے وصیت کی ہے, جس کے لیے وصیت کی ہے, اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ جن سے اس نے قرضہ لیا وہ تو خود مانگ لیں گے آ کے, وہ تو شور ڈال کے اپنا حصہ لے لیں گے, کیونکہ وہ تو دعوے سے لیں گے کہ جی دیو جی سانو, جیسے کہ آج جنازے کی پرونوسمنٹ ہوتی ہے جی کوئی لین دین ہے تو کر لو, وہ تو گربان پکڑ کے بھی لے لیں گے. لیکن جس کے لیے وصیت کی ہوئی ہے اگر وہ بیچارہ ماٹھا سا ہے تو وہ بیچارہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے کو کمایا تو کوئی نہیں ہوا, اس کو تو مفت میں مل رہا ہے, تو کہے گا جی میرا حصہ بھی مجھے دے دیں, تو وہ اتنے شد و مت کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ کے اوپر سٹرائک کی, پہلی چیز کی ہے پہلے وصیت جو کی ہے نا اس نے وہ تقسیم کرو, اس کے بعد جو ہے وہ قرضہ اتارو. قرضے والے تو خود تمہاری چمڑی اتار لیں گے, یعنی بٹوین دی ورڈز یہ بات ہو رہی ہے, وہ تو چھوڑیں گے نہیں, وہ تو لیں گے. تو یہ اس لیے ترتیب ہے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے ماں باپ یا تمہارے بیٹے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے کہ تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. اب یہ نہ سوچو کہ ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے جی انہوں نے کیا لے کے کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے, یہ تم نے نہیں یہ اپنی میتھمیٹکس لڑانی اس مسئلے میں کہ جی ماں باپ کو دے کے کیا کریں گے, جی ایسے ہی بوڑھے نے انہوں نے کیا کرنا ہے, 2 دی روٹی اور ساڑھے کو کھا لیں گے, تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. فریضۃ من اللہ, یہ فرض کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ بے شک علم والا ہے اور دانائی والا, حکمت والا ہے. اس کے علم میں ہر چیز کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے, اور وہ حکمت بھی رکھتا ہے. یہ اس کے الٹپ ڈیسیژن نہیں ہے, ایٹ رینڈم نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے وزڈم کے ساتھ یہ چیزیں ڈیفائن کی ہیں. تو اب یہ پوری اس آیت کے بعد اس کا ذرا تھوڑا خلاصہ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ وراثت کے تقسیم ہونے کے لیے 2 چیزیں تو میں نے پہلے بتا دی کہ وصیت پہلے پوری کی جائے گی اور دوسرا قرض اتارا جائے گا جو آ گیا, اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اب وراثت تقسیم ہونے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو ترتیب اس میں یہ ہوگی کہ پہلے ماں باپ کا حصہ نکالا جائے گا پورے مال میں سے, 1/6 ہے یا 1/3 ہے, پورے مال میں سے نکالا جائے گا ماں باپ کا حصہ. اس کے بعد جو باقی بچے گا اس میں بیوی کا حصہ, زوج بلکہ لفظ استعمال کر لیں آپ, سپاؤس جس کو کہتے ہیں, بیوی کے لیے مرد اور مرد کے لیے بیوی. اگر مرد مر گیا تو اس کی بیوی, اگر بیوی مر گئی تو اس کے مرد کے لیے. تو ماں باپ اور زوج ان دونوں کے حصے پورے مال میں سے تقسیم ہوں گے. 1/8 اگر حصہ ملنا ہے بیوی کو تو وہ پورے مال میں سے 1/8 ملے گا. تو ماں باپ اور بیوی یا خامند اس کو پورے مال میں سے ملے گا, اور باقی جو مال بچے گا اس مال میں سے پھر مزید ڈویژن ہوگی. تو جو باقی بچنے والی اولاد ہے وہ باقی بچے ہوئے مال میں سے اتنا حصہ لے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ کہ جی مجھے پورے مال میں سے اب آدھا دو یا وہ. تو یہ ڈویژن ہے اس کی. اب اس کے لیے میں ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 1,20,000 روپیہ چھوڑ کر مرا ہے. 1,20,000 روپیہ
یہ سپوز کر لیں آپ. اس نے 10,000 کا قرض اتارنا ہے اور 10,000 روپے کی اس نے وصیت بھی کی ہوئی ہے کسی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں غریب آدمی کو 10,000 روپیہ میرے مال میں سے دے دیا جائے. تو پہلے کیا ہوگا کہ وہ وصیت پوری کی جائے گی. 10,000 روپیہ ہم اس مسجد کو یا مدرسے کو یا اس پرٹیکولر پرسنالٹی کو دیں گے کہ جس کی اس نے وصیت کی ہے. باقی کتنا رہ گیا؟ 1,10,000. اب 10,000 روپیہ اس نے قرض بھی اٹھایا ہوا ہے تو 10,000 روپیہ قرض بھی اتار دیں گے. پیچھے کیا بچا؟ 1,00,000. اب ترتیب کیا ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ 2 لوگ ہیں جن کا مال وراثت میں جو حصہ ہے وہ پورے مال میں سے ملتا ہے، ماں باپ اور بیوی یا خاوند، اور باقی جو مال بچے گا وہ پھر اولاد میں اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نرینہ موجود ہے یعنی لڑکا ہے پھر بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بہن بھائی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا چھوڑ کے نہ مرے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو پھر بہن بھائیوں میں بھی حصہ آ جاتا ہے. اگر لڑکا بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں اس کی تو بہن بھائی فوراً فارغ. تو یہ سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اگر اولاد نرینہ ہے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملنا. پہلے نمبر پہ ماں باپ کو، اس کے بعد خاوند کو یا خاوند کے لیے بیوی کو، اور اس کے بعد اولاد کو. لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکیوں سے، لیکن اگر لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی پھر ماں باپ اور خاوند اور بیوی کے ساتھ ساتھ پھر بہن بھائیوں کو بھی ملے گا. تو اب 1,00,000 روپیہ تھا تو اب اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. تو 1,00,000 روپے کو اگر 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، 1,00,000 روپے کے 6 حصے بنائے جائیں تو وہ چھٹا حصہ جو بنے گا وہ ملے گا ماں کو، اور ایک اتنا ہی چھٹا حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا. اور وہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے 1,00,000 روپے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ 16,667 روپے بنتا ہے. 667 آپ تقسیم 16,696 تو 16,667 4,000 روپے اوپر جو ہے وہ یہ بن گیا. تو 16,667 روپے 667 روپے 667 یہ مل گئے ماں کو، اور 16,667 روپے مل گئے باپ کو. اب اس کی بیوی کے لیے یا بیوی تھی تو اس کا شوہر، اس کے لیے کتنا ہے 1/8. تو 1/8 یہ 16,000 16,500 نکالنے کے بعد جو وہ نہیں ہوگا، پورے لاکھ میں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا 2 لوگ ہیں جن کا پوری رقم میں سے نکلنا ہے. پہلے ماں باپ اور دوسرے سپاؤس زوج اس کا جو. تو 1/8 حصہ کیا بنے گا؟ 1,00,000 کا 1/8 حصہ جو ہے وہ بنے گا 12,500. 12,896 12.5 پورے بن گئے. تو وہ لے چکے ہیں 16,667. تو اس باقی بچے ہوئے کا نہیں 1/8، وہ تو پھر بہت کم بن جائے گا نا. تو پورے لاکھ میں سے 1/8 تو یہ بن گیا 12,500. تو 12,500 روپیہ اس کی بیوی کو مل جائے گا. اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پھر 12,500 جو ہے نا، 2 بیویاں تو اس کو آدھا کر لیں. یہ نہیں کہ ہر بیوی کو 12,500 دیتے جائیں گے، پھر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیویوں کو اوور آل جو ہے نا وہ 12,500 میں سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو 12,500 یہ بھی نکل گیا، 16,667 ماں کا، 16,667 باپ کا. یہ تینوں ملا کے جب نکل گئے تو باقی رقم بچی 54,166. اب یہ جو باقی بچی ہے نا 54,166 یہ اولاد میں تقسیم ہوگی. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. آج ماں کا اتنا حساب، اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مذاق بھی اڑایا جی دیکھیں جی یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی، 1/6 1/6 1/8 یہ جمع کریں تو پورا 1 تو بننا چاہیے، 1 بنتا ہی نہیں ہے. تو ان کے دماغ کا فطور ہے، ان کو کیلکولیشن ہی نہیں آتی ہے. یہ بیسک میتھمیٹکس ہے، اس کو سمجھیں. پہلے ماں باپ کا حصہ نکالنا ہے، اس کے بعد زوج کا حصہ نکالنا ہے. ماں باپ اور زوج کا حصہ اوور آل پوری رقم میں سے ہوگا، اور باقی جو بچ گیا اس کو پھر اولاد پہ تقسیم کرنا ہے. تو باقی بچے 54,166. تو فرض کریں اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں.
اب 54,166 روپے 2 بیٹے اور 3 بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے. تو کس طرح ہوگا وہ ہم شروع میں پڑھ چکے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا. اب لڑکے ہوئے 2, لڑکیاں کتنی 3. تو لڑکے کو چونکہ ڈبل ملنا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکے 4 ہیں. فرض کر لیتے ہیں لڑکے 4 ہیں, 4 کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 4 کی رقم پھر 2 کو دے دی جائے گی تو ڈبل پوائنٹ. تو لڑکیاں 3 ہوئی اور لڑکے تھے 2, لیکن چونکہ ان کو ڈبل ملنا ہے ہم نے فرض کیا 4. 4 اور 3 کتنا ہوا 7. تو 54,166 کو 7 کے اوپر آپ 7 کے اوپر ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا 15,476 روپے. ٹھیک ہے جی, کتنا بنا ذرا کیلکولیٹ کر لیں. سوری 7,738. وہ 15,000 جو میں نے لکھا ہے وہ بیٹے کا حصہ پھر بنے گا نا. تو کتنا بنا 7,738. 7,749. ٹھیک ہے, 49 تو 54 اوپر بھی ہے. تو 7,738 روپے بن گئے ایک حصے کے. یہ لڑکی کا حصہ نکلا. اس کو ڈبل کریں گے تو لڑکا وہ بنے گا 15,476. 15,476 ایک لڑکے کو, 15,476 دوسرے لڑکے کو, اور 7,738 ایک لڑکی کو, اتنا ہی دوسری کو اور تیسری کو. یہ آپ ٹوٹل کر کے دیکھیں پورا ₹1,00,000 بن جائے گا. میتھمیٹکس پوری ہو جائے گی. لہذا یہ اس کی کیلکولیشن اب آپ کو بیسک اب چیز پتا چل گئی. تو اب آپ یہ خود فارمولے لگا کے آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کافی حد تک کیلکولیٹ کر. اب مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام جس کو کیلکولیٹر بھی استعمال کرنا نہیں آتا الا ماشاء اللہ. تو یہ جو انہوں نے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے نا کہ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں پگڑی ہیں یہ مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں تو یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں. میں سب کی نہیں بات کر رہا, انٹلیکچوئل لوگ بھی ان میں موجود ہیں, لیکن اکثریت ہمارا جو کوڑ کباڑ ہے نا وہ اس فیلڈ میں جاتا ہے. جیسے اس دن وہ بڑی پیاری بات کی ہارون رشید نے, بڑا منہ پھٹ بندہ ہے میری طرح, وہ جنگ میں جو کالم لکھتا ہے, اس نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ 2 اہم ترین کام جو ہے نا ہم نے ردی ترین لوگوں کو دے دیے ہیں. ایک مذہب دین اور دوسرا سیاست. جتنے جاہل لوگ ہوں گے, جتنے وہ جڑ قسم کے لوگ ہوں گے, حالانکہ یہاں انٹیلیجنسیا آنا چاہیے ہمارا, سیاست میں بھی اور دین میں بھی. یہودیوں کو آپ دیکھیں, اسرائیل کے اندر جو سب سے انٹلیکچوئل لڑکا ہوتا ہے نا اس کو وہ اپنا پریسٹ بناتے ہیں. سعودی عرب میں بھی یہی ہے, سب سے زیادہ تنخواہیں جو ہیں وہ ائمہ اکرام کی ہیں. پورے کے پورے وہ جب فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ جج بنے ہوئے ہوتے ہیں, جج بھی ہوتے ہیں, قاضی بھی ہوتے ہیں. جس طرح یہاں گریڈین 18 کا آفیسر یا 17 کا آفیسر ہے, اس طرح وہ آفیسر گورنمنٹ کو تنخواہ بھی دیتی ہے, مکان بھی دیتی ہے. اور یہاں کیا ہے, مولوی نے گاؤں کے چودھری اور جو بڑے بڑے سیاستدان, اور اکثر آپ دیکھیں گے, بات میری نوٹ کر لیں, مسجدوں کے صدر ہوتے ہی وہ ہیں جو علاقے کے بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں, جو صرف عید کی نماز وہ کلف والا سوٹ پہن کے آگے پڑھتے ہیں, اس کے بعد کبھی مسجد میں داخل, وہ صدر ہوتے ہیں مسجد کے, کیونکہ 4 پیسے دے دیتے ہیں اور ہم لوگ پیسے سے مرغوب ہوتے ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے, ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مجھے تم سے یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو, یعنی ایز اے ہول کچھ حصہ تو شرک کرے گا امت کا, یعنی پوری امت جیسے بنی اسرائیل پوری کی پوری مشرک ہو گئی تھی, مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے. صحابہ کرام اور ان کے اس پیٹرن پہ چلنے والے قیامت تک جو گروہ ہے, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام تھے, پھر آپ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ طائفہ منصورہ, فرقہ نہیں, طائفہ منصورہ کامیاب گروہ حق پر رہے گا. باقی 72 تو دوزخ میں ہے, سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے. تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے, یعنی پوری امت سے, لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ مال میں پھنس جاؤ گے, دنیا کے مال میں, جس کی اس وقت پریکٹیکل مثال جو ہے سعودی عرب ہے. شرک کوئی نہیں ہے لیکن دنیا کے مال میں وہ پھنس گئے ہیں برے طریقے سے, عیاشیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. شرک نہیں کرتے لیکن مال اتنا کھل گیا کہ عیاشیوں میں آ گئے. تو میں دیکھتا ہوں مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ شرک کا خدشہ نہیں ہے لیکن دنیا کے مال میں پھنسو گے, پھر مال پھنسو گے, پھر عیاشیاں بھی ہوں گی, بدماشیاں بھی ہوں گی, پھر وہاں مولویوں کو پیسے دے کے ایسے فتوے بھی نکالے جائیں گے جن فتووں میں یہ ہوگا جی یہ نکاح مسیار ہے, یہ متا نہیں ہے, اور متا کی وہ شکل ہوگی.
اور پھر یہاں بیٹھ کے مولوی بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے جی علماء عرب نے فتویٰ دے دیا ہے. علماء عرب کا ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے, وہ بھی بہت کام غلط کرتے ہیں. ایک کام تو ان کے اندر بہت بڑی خرابی آ چکی ہے کہ وہ محروم ہو چکے ہیں پگڑی کی سنت سے. وہ انہوں نے اپنا ٹریڈیشنل وہ سرخ رومال لیا ہوتا ہے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں, جائز ہے لیکن سنت تو نہیں ہے. امام کعبہ نے بھی پگڑی نہیں باندھی ہوتی. بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سفید کلر کا امامہ باندھا تھا, شملہ نہیں چھوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امامہ اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا, پھر اس کا شملہ چھوڑا, فرمایا کہ اس طرح باندھا کرو خوبصورت لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امامہ باندھا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کو. تو ہم نے تو کتاب و سنت میں دین کو تلاش کرنا ہے, کسی شخصیت میں کسی پرسنالٹی میں تلاش نہیں کرنا. اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین میں لکھی ہے کہ میں بڑے بڑے محدثین سے ملا اور میں نے جب ان سے بڑھاپے میں آگے حدیثیں ڈسکس کی تو وہ بھول چکے تھے ان حدیثوں کو. پھر انہوں نے جب اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو حق وہی تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا. الذی علم بالقلم, اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے. لہذا یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی تواتر کے ذریعے دین, سنت اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے. غلام احمد قادیانی نے یہاں آواز بلند کی, اسی کے پیچھے چلتے ہوئے ہمارے پاس بریلوی اور دیوبندی علماء نے بھی یہ راگ الاپنا شروع کر دیا جی سنت اور چیز ہوتی ہے حدیث اور چیز ہوتی ہے. اور بھائی سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے, سنت کا سورس حدیث ہوگی, ورنہ ایران میں جائیں گے تو شیعت پہ چلنا سنت ہے, تواتر پہ اگر جانا ہے تو سارے وہاں شیعہ ہیں. بنگلہ دیش میں اکثریت دیوبندی ہے, پاکستان میں اکثر بریلوی ہیں, سعودی عرب میں اکثر اہل حدیث ہیں. تو پھر جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے کا دین اڈاپٹ کریں گے؟ نہیں, دین کتابوں میں ہے, پرسنالٹیز میں نہیں ہے. تو یہ بات الذی علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا ہے. کتابیں بھی آئیں ریٹن فارم میں, پھر حدیثیں بھی ریٹن فارم میں آگے ٹرانسفر ہوئی, ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ میں نے ساری گفتگو اس حوالے سے کی کہ اس مسئلے میں بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو قرآن پاک میں جو سائنٹیفک فیکٹس کی آیات ہیں وہ ہم جیولوجی کی آیات ایک جیولوجسٹ سے جا کے پوچھیں گے. ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, ایمبریولوجی کی فیلڈ, یہ ایک ایمبریولوجسٹ سے جا کے پوچھیں گے. مولوی کو تو نہیں پتا ہوگا. ہاں ناسخ و منسوخ کا علم ہے وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے, نماز کا طریقہ وہ مولوی سے جا کے پوچھیں گے. تو جو کہتے ہیں جی علماء, تو پھر علماء تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہ ہوا, 100% تو کسی کو بھی قرآن کا علم نہ آیا. تو پھر علماء کی ڈگری لے کے بھی کیا کرنا؟ ہر بندے نے دین خود حاصل کرنا ہے. علماء نے یہ ترجمے کتابوں کے اپنے لیے نہیں کیے ہیں, اپنے لیے کیے ہوتے تو اپنے پاس رکھتے نا. یہ پبلک میں چھاپ چھاپ کے کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پبلک کو پتا چلے قرآن میں کیا لکھا ہے, بخاری میں کیا لکھا ہے, مسلم میں کیا لکھا ہے, یہ پبلک تک بات پہنچے. تو یہ بات پبلک تک آئے. تو یہ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بیان کر دی. آگے چلتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو. یعنی کسی کی بیوی مر گئی, اس کی اولاد کوئی نہیں ہے, تو آدھا مال خاوند کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یوسین بہا او دین. پھر وہی بات آ گئی کہ اگر ہو اولاد, یعنی کہ بیوی مر گئی اولاد بھی ہے, تو تمہارے لیے پھر چوتھا حصہ یعنی آدھا ہو جائے گا. پہلے آدھا مال تھا, اب آدھے کا بھی آدھا ہو گیا, 1/4 حصہ ملے گا. تو لاجیکل ہے, ظاہر اولاد کو بھی اب دینا ہے, تو پھر 1/4 ملے گا خاوند کو, اور پھر باقی اولاد کے اندر تقسیم ہوگا. لیکن من بعد وصیۃ یوسین بہا او دین, یہ وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگا اور قرض اتار لینے کے بعد ہوگا. یہ پہلے کام, یہ نہ ہو کہ پہلے ہی بانٹ کے سائڈ پہ ہو جائے. اب 1,20,000 میں سے اگر وہ ہم نے جو ایگزامپل لی یہ بانٹنا شروع کر دیں گے تو مقروض بیچارے کو اور وصیت والے کو کیا ملے گا؟ تو پہلے ان کو نکالنا اور باقی 1,20,000 میں سے جو لاکھ بچا ہے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ دو بشرطے کہ نہ ہو اولاد. اب یہ پھر ریورس کیس آ رہا ہے کہ خاوند مر گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا, یعنی آدھا. خاوند کی بیوی مرتی تو خاوند کو 1/2 ملنا تھا, ڈبل حصے, اور اولاد ہوتی تو 1/4. یہاں اولاد نہیں تو 1/4, اور اولاد ہوگی تو 1/8.
تو عورت کو کم مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھی سمجھیں, مرد کا حصہ کیوں زیادہ رکھا گیا. عورتیں ہوتی مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, مرد نے گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے, اس میں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے. تو مرد پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے, اس کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے. تو مرد کو زیادہ اس کا حصہ دیا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو عورتوں کے, کیونکہ عورتیں تو ڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی اولاد کے اوپر, یا اس طریقے سے نئی شادی کر لیں گی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر ہو اولاد تمہاری, یعنی کہ جو مرد مر گیا اس کی اولاد بھی ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر 1/8 حصہ ملے گا, یعنی 1/4 کا بھی آدھا ہو گیا, جو میں نے بات پہلے بتا دی, جو تم چھوڑ کر مرو گے. لیکن یہ پھر کیا ہوگا, پھر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتار لینے کے بعد. یہ آپ دیکھ لیں کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, وصیت والا اور قرض والا. اب آ رہا ہے ایمبیگوس ترین ایشو اس میں, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی ایسا مرد ہو کہ جو کلالہ ہو. کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا حسب و نسب ختم ہو چکا ہو, یعنی اس کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہے, یا اولاد ہے تو مر چکی ہے, جنہوں کہتے ہیں پنجابی نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی. یہ صحیح ٹرانسلیشن ہے, صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن, نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی. تو اب کیا ہوگا, پیچھے اس کے وہ بہن بھائی بچیں گے, نہ اس کا ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے, تو وہ کلالہ ہوگا. اس طریقے سے اس کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کلالہ. تو اب اس کا کوئی وارث, ڈائریکٹ وارث کوئی نہیں ہے. 3 ہی بڑے وارث ہیں نا, پہلے میں نے بتایا تھا ماں باپ, اس کے بعد زوج, اور اس کے بعد اولاد. اب پیچھے پاس جائیں گے بہن بھائی, تو اب بہن بھائی کو ملے گا ایسا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار بہن بھائی ہیں. اس سے میں یہ بھی پتا چلتا جا رہا ہے کہ سب سے قریب رشتہ کون سا ہے قرآن کی تھیم میں. سب سے قریب ہے ماں باپ, اس کے بعد بیوی, پھر بچے, اور پھر باقی بہن بھائی. تو اس مسئلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بعض لوگ بیویوں کے پیچھے چل کے ماں باپ کی گستاخی کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات بہنوں کے پیچھے لگ کے نندیں جو ہے نا یہ بیڑا گرک کر دیتی ہیں, بھابھیوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں. تو نند کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو اب اس عورت کا زیادہ حق ہے میرے بھائی پر میری نسبت. تو یہ بات اب سمجھ تو تب آئے گی جب قرآن پڑھیں گے. تو قرآن تو پڑھنا کوئی نہیں, ہم نے اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس, یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے. اور اکثر میں وہ لوگوں کہتا ہوں وہ جی مصروف تھے, میں نے کہا یار واقعی یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کلالہ ہے, او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ, اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا ہے کوئی بھائی, او اخت, یا اس کی ہے کوئی بہن, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو اب بہن بھائی میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. 1/6, 3 بہنیں ہیں, 1/6 پوری رقم کا. تو اس طریقے سے بھائیت تو اس کو بھی. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں. یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب وہ ایک بہن اور ایک بھائی. اب یہ ہے کہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو سب شریک ہوں گے 1/3 مال, یعنی 1/3 جو وراثت ہے وہ اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور یہ وصیت کے بعد اور اس کو قرض اتار لینے کے بعد. غیر مضار, اور اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو کسی کو. وصیتم من اللہ, یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. اب یہاں ایک ایمبیگوٹی آ گئی کہ کلالہ میں 1/6 تو مل گیا, تو باقی مال کدھر جائے گا. یہ سوال نہیں ہمارے ذہن میں آیا. ماں باپ بھی کوئی نہیں, بیوی بھی کوئی نہیں, اولاد بھی کوئی نہیں. اسی مسئلے کی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس مسئلے کی ایکسپلینیشن مزید پوچھ لی ہوتی. کچھ چیزیں تو اس میں اس سورت کی آخری آیت کے اندر ریپیٹ ہو جائیں گی, کچھ جو چیزیں رہ گئی تھی اس کے بعد بھی کچھ چیز. اب وہ آخری آیت یہاں پڑھنا ضروری ہے, اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورت کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اور امپورٹنٹ ترین ٹاپک کو پھر سورت کنکلوڈ کرنے سے پہلے دوبارہ ایڈریس کیا جاتا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں غزوہ احد تھا نا, غزوہ احد کا بیان ختم ہوا, اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہوئی, پھر آخری آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرو. تو یہاں بھی اس کا مرکزی ترین ٹاپک سورۃ النساء, بہت لمبی سورت ہے, تو اس کی آخری آیت نکال لیں سورۃ النساء کی. وہاں کلالہ کا مسئلہ دوبارہ آئے گا جب لوگوں نے سوال پوچھا. تو یہ چھٹے سپارے کے اندر آتی ہے 107 نمبر صفحہ, یہ بلو والے قرآن میں سورۃ المائدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے, سورۃ النساء کی آخری آیت. یستفتونک مل گئی ہے جی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فتویٰ مانگ رہے ہیں. فتویٰ مانگ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. قل اللہ یفتیکم, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. کیا فتویٰ دیتا ہے؟ فی الکلالہ, کلالہ کے مسئلے میں. یہ کلالہ والا مسئلہ جو ہے نا تھوڑا ٹیڑھا ہے. کلالہ کون؟ جس کی نہ کوئی بیوی, یا بیوی ہے تو خاوند کوئی نہیں ہے اس کا, سب کوئی مر چکے, اس کے صرف بہن بھائی ہیں, نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک, اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ہو ایک بہن, تو بہن کو آدھا حصہ مل جائے گا, آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ, اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کا کوئی اور اولاد وغیرہ نہ ہو. بہن مر جائے گی تو وہ مکمل وارث ہو جائے گا بھائی, اور جب بھائی مرے گا تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا. پھر وہی والی ایکویشن چل رہی ہے, مین تھیم وہی پیچھے چل رہی ہے کہ مرد کو پورا اور عورت کو آدھا, یا مرد کو ڈبل اور اس کو سنگل. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 میں سے ملے گا جو اس نے چھوڑا. دو بہنیں ہیں تو 2/3 مال تقسیم ہو. ایک بہن ہے تو آدھا حصہ مل جائے گا اس بہن کو, اور اگر دو بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ دو بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا برابر برابر. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر وارث ہوں بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہوگا, یعنی بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا. یہ وہی والی ایکویشن آ گئی. یبین اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے, ان تضلوا, کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اس میں یہ چیز کنکلوڈ ہوگی, لیکن اس میں وہ پھر ایک ایمبیگوٹی رہ گئی, اس پہ بہت علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اور اس میں آپ مختلف سکالرز کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں اپروپریٹ رائے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بنی ہے کہ جو باقی مال ہے وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے, اور باقی جو ہے وہ رفاع عامہ کے کاموں میں لگا دیا جائے. تو اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں. اس میں جو رائے, چونکہ اب مسئلہ جو ہوگا اجتہاد کا ہو جائے گا, اور اجتہاد جب کتاب و سنت اجماع میں کوئی بات نہ ملے تو اجتہاد کرنا جائز ہے, اور اجتہاد میں کوئی اختلاف ہو تو ایک کا اختلاف دوسرے کے لیے کوئی مضر نہیں ہوگا. ہر بندے کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں وہ اجتہاد کر سکتا ہے. تو فقہ کرام کی اس میں مختلف رائے ہیں, اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ رکوع مکمل ہم کر لیتے ہیں. تلک حدود اللہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر کی ہوئی. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. بتایا جا رہا ہے کہ ہوش مند بن جاؤ, یہ آگ والا جو چکر ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے یہ کوئی نہیں, یہ اللہ کی حدیں ہیں. کوئی شخص اپنا خونی رشتہ ختم نہیں کر سکتا, کوئی باپ نہیں کہہ سکتا میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں. لازمی طور پر تقسیم ہوگا,
یہ جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے میں فلاں سے بری ہوتا ہوں اور اپنی دولت ساری جائیداد سے آگ کرتا ہوں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو یہ جنت میں جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. یہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، چوپڑیاں نہ دو نہیں کہ دنیا میں بھی مزے اڑائیں، دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور آخرت میں کہہ دیں گے جی آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ موجے لگ جائیں. تو یہ دنیا میں تو فراڈ شاید چل جائے، دنیا میں بھی نہیں چلتا. اب دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ اس کے رسول، سیدھا سیدھا فتویٰ ہے، دو ٹوک بات ہے جی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دو ہی چیزیں کیٹیگوریکل، ایبسولوٹ، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اسی میں اجماع بھی داخل ہے، اسی میں اجتہاد بھی داخل ہے. ایبسولوٹ چیزیں دو ہیں، کتاب اللہ اور سنت، اور ڈرائیوڈ چیزیں دو ہیں، پھر اجماع اور اجتہاد. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں کوئی بہت بڑی پوسٹ حاصل کر لینا بہت بڑی کامیابی نہیں، وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ ملک کے اندر تو ہمارے سامنے بڑی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے عزت داروں کی مٹی بلید ہوئی ہے، بڑی بڑی اونچی پوسٹوں سے اتنے ہی ذلیل ہو کے وہ نکلے ہیں، پھر اس پوسٹ پہ رہتے ہوئے بھی مر مر کے زندگی گزاری. یہ بڑے بڑے جو حکمران ہوتے ہیں، سیاستدان، آگے پیچھے باڈی گارڈ، آزادانہ بیچارے گھوم بھی نہیں سکتے. ہم تو جناب ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں، جس ہوٹل پہ چاہتے ہیں روٹی بھی کھا لیتے ہیں، پارک میں جا کے بیٹھ کے جہاں مرضی پھرے، موٹر سائیکل پہ، پیدل، کوئی ڈرے. یہ بیچارے تو پھر نہیں سکتے. تو دنیا کے اندر بھی ان کو تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے، تو آخرت کی بھی تکلیف باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، کوئی آخرت کی کامیابی حاصل کر لے. اور اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. یہ تو تھا کہ جو لوگ فرما برداری کریں گے، تو قرآن کی یہ عادت ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ دوسری تصویر کا رخ بھی دکھایا جاتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو وہ توڑ دے گا، اس سے تجاوز کر جائے گا، اپنی مرضی کرنی شروع کر دے گا. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. سیدھی سیدھی بھائی جی بات ہے، 2 + 2 = 4. یہ بولین الجبر ہے، یا 0 ہے یا 1 ہے، تیسری بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ ٹوٹل پیکج لینا ہے، اطیع اللہ اطیع رسول. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں. تو یہ ٹوٹل پیکج ہے جس نے لینا ہے. لے گا تو وہ ادھر آگے انعام، اور جو نہیں لے گا اس کا انجام آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں گے. میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ کھول کے اپنی آیات. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اب دیکھیں یہاں بھی بات صحیح تسلی کروائی ہے، رجایا اللہ تعالیٰ نے. اتنا بھی کافی تھا کہ وہ رہے گا آگ میں، لیکن فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کو ہوگا ذلیل کر دینے والا عذاب. کہ صحیح جس کو کہتے ہیں نا انتقامی قسم کی جملہ، یہ وہ بولا ہے. لیکن یہ جملے 1400 سال پہلے نازل ہوئے، نہ ہمارے ماں باپ نے پڑھے نہ ان کے ماں باپ نے پڑھے. یہ قرآن پاک صرف اس لیے ہے کہ کو مر جائے تو اس کو پڑھ کے بخش دیا جائے، ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جو مر گیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ 300 روپے کا آپ ایک قرآن پڑھوا لیں، 600 روپے کے 500 روپے کے 2 پڑھ دیں گے، اور یہ سارا کے سارا سلسلہ چل رہا ہے. ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی بس اب اتنی عزت رہ گئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 534 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اگر تو قرآن کے مطابق چل رہا ہے تو قرآن سفارشی ہوگا قیامت والے دن. مسلم امام احمد میں حدیث ہے قرآن سفارش کرے گا. اور اگر قرآن کے خلاف چلیں گے تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے تو فرشتہ کہے گا بس یا رسول اللہ، اب صرف وہ لوگ ہیں دوزخ میں جن کو قرآن نے روک لیا. قرآن نے جن کو روک لیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا. دنیا میں معاف کر دے گا، یہ آخرت کی بات ہوگی. اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا اگر چاہے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا شرک بھی کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے. اور اس پہ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ ایک لیکچر دیا ہے، دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا، 50 آیات سے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ. وہ آپ یوٹیوب پہ سنیں، 720085 720085 چینل کا ایڈریس ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں 720085، گوگل میں بھی لکھیں یوٹیوب چینل ایڈریس 720085، تو وہ لیکچر پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے، دعوت قرآن. وہ یوم عرفہ والے دن میں نے اسی سال 1432 ہجری میں دیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف فرمائے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل سے اٹھنے کی یہ دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. پچھلی دفعہ ہم نے 2 آیات کے اندر وراثت کے سب احکامات کو سمجھا تھا، اور اس میں جو مین 3 ٹرمنالوجیز تھیں اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر کے اس کی مثالیں بھی بیان کی تھیں. پہلی چیز ہبہ کرنا، کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کسی کو کوئی چیز تحفہ کر دے. دوسری ٹرمنالوجی تھی وصیت کرنا، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت میں سے فلاں کو اتنا دے دیا جائے. اور تیسری چیز وراثت، جس کا یہاں پر ذکر آیا تھا 2 آیات کے اندر، اور میں نے بتایا تھا کہ 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو اس قدر کمپریہنسو، جامع انداز سے کنکلوڈ کیا ہے کہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں وراثت کے قوانین کے اوپر. کتاب الفرائض نام کے پورے مستقل باب ہیں ہماری احادیث کی کتابوں کے اندر، وہ اسی سے اخذ کی گئی ہیں ساری چیزیں. تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، وہ پچھلا لیکچر دیکھا جائے. اس میں پھر ہم نے کچھ کیسز بھی کنسیڈر کیے تھے، اور اس میں ایک مین کیس جو تھا وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اتنے روپے چھوڑ کر مرے تو اس کے والدین کو کتنا ملے گا، اس کی بیوی کو کتنا ملے گا، اس کے بچوں کو، بچیوں کو. وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا. تو کچھ چیزیں اس میں ایڈریس تو کی تھیں، لیکن کچھ وضاحتیں اس میں ضروری ہیں جو پچھلی دفعہ جو کہ ٹائم مکمل ہو گیا تھا، 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے تقریباً. تو وہ 5 پوائنٹ میں آج اس سے آگے، اس سے ریلیٹڈ، جن پہ میں بحث کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا کنکلوڈنگ فارم میں اس کو عرض کروں گا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے وراثت کے اعتبار سے. کسی شخص نے لے پالک کوئی پال لیا، اور اس میں بھی پریفریبل یہی چیز ہے، بلکہ یہی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اگر مرد کے رشتہ داروں سے لیا جائے تو لڑکی لی جائے، لڑکا لے لیں تو پھر تو اس کی جو والدہ ہوگی منہ بولی، وہ اس کی پھر محرم نہیں بن سکے گی. تو اگر مرد کے رشتہ داروں میں سے لیا جائے تو پھر لڑکی لی جائے، اور عورت کے رشتہ داروں میں سے لی جائے تو پھر لڑکی نہیں لڑکا لیا جائے، ورنہ وہ جو اس کا منہ بولا باپ ہے اس کا محرم نہیں بن سکے گا. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو اب منہ بولا بیٹا ہے کسی کا اور اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، اور اب اس کو یہ بات کنفرم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ بولے بیٹے کو تو 1 روپیہ میری جائیداد میں سے نہیں ملے گا. تو وہ پھر اپنی اولاد کے لیے، منہ بولی اولاد کے لیے وصیت کر سکتا ہے. جو میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ وصیت 1/3 مال میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں شخص کو مل جائے، لیکن وارث کے لیے وصیت نہیں کرے گا. اس پہ میں نے ڈیٹیل سے احادیث کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں نے ایڈریس کیا تھا. تو منہ بولے بیٹے کو بھی وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 مال میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا پورے کا پورا مال کسی کو ہدیہ کر دے، تحفہ کر دے، ہبہ کر دے، تو یہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں جو اجازت دی وہ 1/3 مال کی اجازت دی کہ اپنے مرنے کے بعد
ایک تہائی مال جو ہے اس کے لیے وصیت کرو. لیکن زندگی کے اندر اس کو وہاں پر ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے کہ اپنی اولاد کو کنگال مت چھوڑ کر مرو کہ سب کا سب لٹا جاؤ. لیکن اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے کہ میری ساری اولاد سیٹل ہے اور اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی سب اس بات پر ایگری ہیں، تو وہ شخص پھر پوری نیک نیتی کے ساتھ، کسی بےایمانی کی نیت سے نہیں، نہ کسی اولاد میں سے کسی کو آگ کرنے کی نیت سے، اپنا سارا مال اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، کسی مدرسے کے لیے، کسی این جی او کے لیے جو دین کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہی ہو. تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ان تمام سرکمسٹانسز کے ساتھ. اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے رشتہ دار نے اس کی بڑی خدمت کی، لیکن وہ رشتہ دار ایسا ہے جس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملنا، یعنی نہ تو اس کی اولاد میں سے ہے، نہ بہن بھائیوں میں سے، اور دور پار کا رشتہ دار ہے، یا بھتیجوں میں سے ہے، یا اس طریقے سے کوئی اور ہے جس کو شریعت میں وراثت کا حق نہیں ملتا. تو اب اس کے لیے بھی وصیت کی جا سکتی. یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا کہ کسی شخص نے خدمت کی. اسی طریقے سے بعض اوقات رشتہ دار نہیں بھی ہوتے، کوئی محلے دار ہے، کسی عورت نے 8-10 سال کسی کی خدمت کی، کسی بوڑھی عورت کی، اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال میں سے کچھ حصہ مل جائے، تو اس کے لیے وہ وصیت کر سکتی ہے، لیکن 1/3 مال میں. باقی مال کا کیا بنے گا وہ انشاءاللہ میں آگے آ رہا ہے. پچھلی دفعہ میں نے کلالہ کے اوپر ایڈریس کیا تھا. چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ شریعت کے اندر پوتے تک جائیداد نہیں جاتی. کسی شخص کا بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں اور اس نے اپنے پوتا پوتی اور بیوی چھوڑی پیچھے، یعنی اس مرد کی بہو جو مرنے والا ہے، اس کی اپنی زندگی کے اندر اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ بہو اور بیوہ جو اس کے یتیم پوتا اور پوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ دادا مرے گا تو اس کی وراثت میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے بعض اوقات ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا شریعت یہ ظلم کرتی ہے؟ ان کو تو زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مزید اوپن اینڈ کھول دیا ہے کہ ان کے لیے وصیت کر دی جائے. باقیوں کو تو تھوڑا مار ملے گا، لیکن اگر کوئی دادا اپنے پوتا پوتی کے لیے، اپنی بہو کے لیے وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے 1/3 مال میں، اس سے بھی زیادہ مال میں جو کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹی کو یا اس کے بیٹوں کو ملنا ہے یا بہن بھائیوں کو ملنا ہے. تو وہ ایک اوپن اینڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ دادے کی وراثت پوتے تک تو نہیں جاتی، لیکن وصیت کر سکتا ہے. اور 5ویں چیز کلالہ، جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد اور بیوی ہے، نہ بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہن بھائی ہو تو وہ بھی کلالہ ہوتا ہے، لیکن اصل کلالہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد اور بیوی بچے نہ ہوں. بہن بھائی ہو تو اس کے لیے پھر ڈیٹیل سے آیات آئی تھیں کلالہ کے اوپر. تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کلالہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اب کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے کے بعد، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو وہ آدھے مال کی وارث بن جائے گی، 2 بہنیں ہیں تو 2/3 مال کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. اگر ایک بھائی ہے تو وہ پورے کے پورے مال کا وراثت کا حقدار بن جائے گا اگر اس کی بیوی بچے اور ماں باپ نہیں ہیں. اب ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے جس طرح اس میں آیا بھی تھا کہ کسی کی ایک بہن ہے. اب قرآن پاک اس کے اوپر تو ایڈریس کرتا ہے کہ اس کی بہن آدھے مال کی وارث بن جائے گی، آدھا مال باقی کدھر جائے گا. اس کے اوپر پھر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور مختلف مجتہدین اسلام میں جو گزرے اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ، انہوں نے اپنے کامنٹس دیے ہیں. کسی نے کہا بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. اس میں ایک سب سے قریب ترین حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی جو مجھے ملی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو مرد ہے اس کو یہ پہنچے. مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی 2 بہنیں تھیں، ان میں 2/3 مال تقسیم ہو گیا. اب 1/3 جو بچ گیا وہ کس کو ملے؟ تو یہ ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار یعنی بھتیجا، جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قوم کا بھتیجا اسی قوم میں سے ہوتا ہے، تو بھتیجے کو پھر وہ باقی مال مل جائے.
یا پھر یہ ہو سکتا ہے اگر بھتیجا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو کوئی اولڈ ایج ہاؤس ہے جس نے خدمت کی ہے، جس طرح انگلینڈ کے اندر، ہمارے ملک میں بھی اب جس طرح یہ عیدی والے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او اس وقت یہی عیدی والے ہیں. اور ماشاءاللہ جب انسان اس طرح کے معاملات کے اندر کبھی انسان کو کبھی واسطہ پڑ جائے تو اس وقت ان کی قدر آتی ہے کہ یہ لوگ کتنی خدمت کر رہے ہیں. مردہ خانے ابھی کراچی کے اندر جس طرح قتل و غارت عام ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، وہاں پر جو لاوارث لاشیں ہیں ان کو فریز کرنا، اسی طریقے سے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا، جن کے ماں باپ مر جائیں ان یتیم بچوں کی پرورش کرنا، اس طرح بہت بڑا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو اس طرح کوئی عیدی ویلفیئر یا اس طرح کے جو لوگ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ مخلص لوگ ہیں اور پیسے کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے، تو کلالہ شخص جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد جو ہے وہاں بھی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، وہ خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن وصیت نہیں کرے گا، وصیت 1/3 مال میں ہی کر سکتا ہے. تو اس کے مرنے کے بعد وہ پر مال جو ہے اس کا اس طرح کے کسی ویلفیئر کو دے دیا جائے. تو یہ 5 چیزیں اس حوالے سے میں نے ایڈریس کر دی، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے عرض کر چکا ہوں.